بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں، شکریہ۔ اسرائیل لرز اٹھا، 2 صہیونی ہلاک، 18 زخمی۔ GHQ کی سمری میں شامل فوجی افسران کی اہلیت۔ افغان مہاجرین پاکستان اور ایران کے مظاہروں میں شریک نہ ہوں، طالبان۔ اسرائیل کا امریکہ سے ایران کے خلاف جارحانہ کارروائیاں تیز کرنے کا مطالبہ۔ جو بھی آرمی چیف ہو وہ پورے ملک کا ہونا چاہیے، پاکستان تحریک انصاف۔ سکارف نہ پہننے پر 2 ایرانی اداکارائیں گرفتار۔ ٹیلی تھون میں 15 ارب میں سے صرف 4.25 ارب روپے موصول ہوئے۔ قطر کے خانہ بدوش لوگ امیر کیسے ہوئے؟ سال میں 2 ملک بدلنے والا انوکھا جزیرہ۔ ترکیہ کا زمینی فوج اور ٹینک میدان میں لانے کا اعلان۔ مقبوضہ بیت المقدس میں 2 زوردار دھماکے ہوئے ہیں، جس کے نتیجے میں 2 صہیونی ہلاک اور 18 صہیونی زخمی ہوئے ہیں۔ پہلا بس اسٹاپ پر ہوا جس میں 10 صہیونی زخمی ہوئے، جن میں سے 2 کی حالت نازک بتائی جا رہی ہے، جبکہ دوسرا رموڈ چوراہے پر بس اسٹینڈ میں ہوا، جس میں 2 صہیونی زخمی ہوئے، جن کی حالت نازک بتائی جاتی ہے۔ اسرائیلی حکومت کے ٹیلی ویژن چینل نے بریکنگ نیوز میں کہا کہ ہونے والے واقعہ میں کم از کم 12 افراد زخمی ہوئے، جن میں سے 4 کی حالت نازک ہے، جبکہ مقامی اخبار کا کہنا ہے کہ زخمی ہونے والوں کی تعداد 12 سے بڑھ کر 18 ہو چکی ہے۔ یہ دونوں واقعات مقبوضہ شہر قدس میں تقریباً 15 منٹ کے فاصلے پر ہوئے ہیں۔ بم ایک بیگ میں رکھا گیا تھا۔ بس اسٹینڈ پر پہلا دھماکہ ایک موٹر سائیکل پر سوار ایک شخص نے کیا، جو ایک بیگ میں رکھنے کے بعد فوری طور پر علاقے سے نکل گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف 6 سینئر فوجی افسران میں سے 1 کو آرمی چیف اور 1 کو جوائنٹ چیف آف سٹاف مقرر کریں گے۔ صدر پاکستان وزیر اعظم کی سفارشات کی روشنی میں نام کی توثیق کرتے ہیں۔ سینیورٹی میں سر فہرست جنرل عاصم منیر اس وقت کوارٹر ماسٹر جنرل GHQ فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ ان کا تعلق آفیسر ٹریننگ اسکول منگلہ سے ہے۔ جنرل عاصم منیر کے بعد سینیورٹی لسٹ میں دوسرا نام جنرل ساحر شمشاد مرزا کا ہے۔ سندھ ریجمنٹ سے تعلق رکھنے والے ساحر شمشاد مرزا اس وقت راولپنڈی کور کی کمان کر رہے ہیں۔ جنرل اظہر عباس سینیورٹی میں عاصم منیر اور ساحر شمشاد مرزا کے بعد تیسرے نمبر پر ہیں۔ وہ اس وقت فوج کے اہم ترین عہدوں میں سے ایک یعنی چیف آف جنرل سٹاف کے طور پر تعینات ہیں۔ جنرل نعمان محمود سینیورٹی میں چوتھے نمبر پر ہیں اور ایک مضبوط کیریئر کے حامل ہیں۔ فوج میں انہیں خاص طور پر پاکستان کی مغربی سرحد کا ماہر مانا جاتا ہے۔ اس سے پہلے وہ پشاور کے کور کمانڈر تعینات رہے ہیں۔ ISI کے سابق سربراہ لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کا تعلق بلوچ ریجمنٹ سے ہے۔ وہ کور کمانڈر پشاور کی حیثیت سے فرائض کی انجام دہی کے بعد اس وقت کور کمانڈر بہاولپور خدمات انجام دے رہے ہیں۔ جنرل محمد عامر کا نام فہرست میں جنرل فیض حمید کے بعد آتا ہے۔ وہ اس وقت کور کمانڈر گوجرانوالہ خدمات انجام دے رہے ہیں۔ افغان حکومت نے پاکستان اور ایران میں افغان مہاجرین کو احتجاجی مظاہروں میں شرکت نہ کرنے کی ہدایت کر دی ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ احتجاجی مظاہرے پاکستان اور ایران کا اندرونی معاملہ ہے۔ پاکستان اور ایران میں رہنے والے افغان مہاجرین مظاہروں میں شریک نہ ہوں۔ افغان مہاجرین کو مظاہرین کا ساتھ نہیں دینا چاہیے۔ مقامی لوگوں کے احتجاج میں شرکت کر کے افغان مہاجرین اپنے لیے مشکلات نہ بڑھائیں۔ یاد رہے دوستوں کہ ایران میں حکومت مخالف مظاہروں میں انقلاب کے بانی خمینی کا پرانا گھر نظر آتش کر دیا گیا تھا۔ ایران میں گزشتہ 3 مہینے سے حکومت مخالف مظاہرے جاری ہیں۔ مظاہرے مہیسا امینی کی پولیس کی حراست میں موت کے بعد شروع ہوئے تھے۔ افغان حکومت نے پاکستان اور ایران میں افغان مہاجرین کو کسی بھی احتجاجی مظاہروں میں شرکت نہ کرنے کی ہدایت کر دی ہے۔
اسرائیلی اخبار ٹائمز آف اسرائیل نے فوج کے حوالے سے بتایا ہے کہ اسرائیلی فوج نے امریکی فوجی حکام سے کہا ہے کہ دونوں ممالک کی فوجوں کو ایران کے خلاف جارحانہ کارروائیوں کے منصوبے کے اقدامات میں تیزی لانی چاہیے۔ اسرائیلی فوج کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ بات چیت کے دوران اس بات پر اتفاق کیا گیا کہ ہم ایک نازک لمحے میں ہیں جس میں خطے میں ایران اور اس کے پراکسیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے آپریشنل منصوبوں اور تعاون کو تیز کرنے کی ضرورت ہے۔ چیف آف سٹاف نے کہا کہ ایک طرف جہاں ایران بہت زیادہ اقتصادی، عسکری اور اندرونی دباؤ کا شکار ہے، وہیں دوسری طرف وہ اپنے جوہری پروگرام کو مضبوط بھی بنا رہا ہے۔ ایران نے اپنے خلاف بین الاقوامی ایٹمی توانائی ایجنسی کے بورڈ آف گورنرز کے حالیہ فیصلے کے جواب میں افزودہ یورینیم کی پیداوار میں 60% تک اضافہ کر دیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کا کہنا ہے کہ پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ نے اپنا رول بہت بڑھا لیا ہوا ہے، جس کی وجہ سے فیصلوں میں بھی اثر آتا ہے۔ ادارہ غیر سیاسی ہونے کی خواہش رکھتا ہے تو یہ بڑی مثبت بات ہوگی۔ جو بھی آرمی چیف لگے گا وہ پاکستان کا آرمی چیف ہونا چاہیے۔ تحریک انصاف نے اس منصب کو غیر متنازع رکھنے کی پوری کوشش کی ہے اور آئندہ بھی کرے گی۔ پی ٹی آئی کو کسی نام پر تحفظات نہیں، مسئلہ لگنے والوں کی میرٹ کا نہیں، لگانے والوں کی میرٹ کا ہے۔ ایران میں ایک طرف حکومت مخالف مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے، جبکہ دوسری طرف سکارف نہ پہننے پر ایران کی 2 اداکاروں کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اداکاروں کو مظاہروں میں شریک ہونے، سوشل میڈیا پر پروپیگنڈا اور سکارف اتارنے کے الزامات میں تحقیقات کے لیے طلب کر کے حراست میں لیا گیا ہے۔ 52 سالہ قاضیانی نے پہلے ہی کہا تھا کہ انہیں عدلیہ کی جانب سے طلب کیا جائے گا، جس کے بعد انہوں نے انسٹاگرام پر حجاب اتارنے کی ویڈیو بھی جاری کیا اور لکھا کہ شاید یہ میری آخری پوسٹ ہو۔ انہوں نے ایک اور پوسٹ میں ایرانی حکومت پر 50 سے زائد بچوں کو مارنے کا الزام بھی لگایا تھا۔ 60 سالہ اداکارہ ایوارڈ یافتہ ریاحی جنہیں خیراتی کاموں کے لیے جانا جاتا ہے، انہوں نے ستمبر میں سکارف کے بغیر لندن کے ایرانی انٹرنیشنل ٹی وی کو ایک انٹرویو دیا تھا۔ یاد رہے دوستو کہ گزشتہ روز ایرانی ٹیم نے فیفا ورلڈ کپ میں اپنا قومی ترانہ نہ پڑھ کر احتجاج ریکارڈ کروایا تھا۔ ترانہ چلتا رہا اور کھلاڑی خاموش کھڑے رہے۔ 22 سالہ مہسا امینی دوران حراست دم توڑ گئی تھی، جس کے بعد سے اب تک ایران میں مظاہرے جاری ہیں۔ عمران خان نے سیلاب متاثرین کے لیے ٹیلی تھون کی تھی، جس میں بڑے پیمانے پر امداد کا اعلان کیا گیا تھا۔ پاکستان تحریک انصاف کی رہنما سینیٹر ڈاکٹر ثانیہ نشتر کا کہنا ہے کہ ہمیں سیلاب متاثرین کے لیے کیے گئے ٹیلی تھون میں اعلان کردہ 15 ارب میں سے صرف 4.25 ارب روپے موصول ہوئے ہیں۔ ثانیہ نشتر نے بتایا کہ عمران خان نے مختلف اوقات میں ٹیلی تھون کیے تھے، لیکن صرف 4 ارب 32 کروڑ روپے موصول ہوئے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ ٹیلی تھون کے نتیجے میں باری رقوم کی وصولی نہ ہونے کی مختلف وجوہات ہیں۔ وجوہات میں انٹرنیشنل ٹرانزیکشن کی پابندیاں اور کارڈ کی ادائیگی نہ ہونا بھی شامل ہے۔ اب قطر اپنے فلک بوس عمارتوں، مصنوعی جزیروں اور جدید ترین اسٹیڈیم کے باعث دنیا بھر میں نمایاں ہو چکا ہے، جس نے اس ملک کو کرۂ ارض کے امیر ترین ممالک میں سے ایک بنا دیا ہے۔ جب قطر نے اپنا آئل دریافت کیا تو اس کا ابھی تک ایک قوم کے طور پر وجود نہیں تھا۔ یہ زیادہ پرانی بات نہیں ہے۔ 1 صدی قبل سن 1922 میں 30 لاکھ باشندوں اور 12,000 کلومیٹر سے بھی کم رقبے پر مشتمل یہ چھوٹی خلیجی ریاست عملی طور پر غیر آباد سرزمین تھی۔ یوں کہہ لیجئے کہ یہ ماہی گیروں اور موتی جمع کرنے والوں کی ایک عاجز سی بستی تھی، جہاں کے باشندوں کی اکثریت وسیع صحراؤں سے آنے والے خانہ بدوش مسافروں پر مشتمل تھی۔ آج قطر کے 90 سال سے زیادہ عمر کے چند ہی باشندے سن 1930 اور 1940 کی دہائیوں میں پیش آنے والے خوفناک معاشی مشکلات کو یاد کر سکتے ہیں، جب جاپانیوں نے موتیوں کی فارمنگ ایجاد کی اور بڑے پیمانے پر اس کی پیداوار یقینی بنا کر قطری معیشت کو تباہ و برباد کر دیا۔
اس دہائی میں قطر نے اپنے 30% باشندوں کو کھو دیا جو بیرون ملک معاشی مواقع تلاش کرنے چلے گئے تھے۔ 1950 میں یہاں 24,000 سے بھی کم لوگ رہ گئے تھے۔ پھر ان کو یہاں ایک معجزے نے بچایا۔ وہ معجزہ یہاں دنیا میں تیل کے سب سے بڑے ذخائر میں سے ایک کی دریافت تھی۔ سن 1950 کے بعد سے دراصل قطری خزانہ تیزی سے مالا مال ہونا شروع ہوا، اور یہ اس کے لوگوں کے لیے دنیا کے چند امیر ترین شہریوں میں سے شامل ہونا کا نقطۂ آغاز بھی ثابت ہوا۔ کئی سالوں کی تلاش کے بعد پہلے تیل کے ذخائر 1939 میں ملک کے مغربی ساحل پر اور دوحہ سے تقریباً 80 کلومیٹر دور دخان میں دریافت ہوئے تھے۔ تیل کی بڑھتی ہوئی صنعت کی کشش نے تارکین وطن اور سرمایہ کاروں کو قطر کی طرف متوجہ کیا، اور یوں اس کی آبادی میں اضافہ ہونے لگا۔ سن 1970 تک یہ آبادی بڑھ کر 1 لاکھ سے تجاوز کر گئی تھی۔ روس اور ایران کے بعد عملی طور پر دوستو قطر کے پاس دنیا کا سب سے بڑا گیس کا ذخیرہ ہے۔ 80 کی دہائی میں سب کچھ بدلنا شروع ہوا۔ حماد بن خلیفہ الثانی نے اپنے والد کو ملک کے امیر کے عہدے سے اس وقت معزول کر دیا تھا جب وہ سوئٹزرلینڈ کے دورے پر تھے۔ الثانی وہ خاندان ہے جس نے قطر پر پچھلے 1.5 صدی سے حکومت کی ہے، اور اقتدار پر اس طرح سے قابض ہونا کوئی نئی بات نہیں تھی۔ سن 1996 میں قدرتی گیس سے بھرا ایک کارگو جاپان کے لیے روانہ ہوا۔ یہ قطری گیس کی پہلی بڑی برآمد اور اربوں ڈالر کی صنعت کا آغاز تھا، جس نے قطریوں کو عالمی دولت کے عروج پر پہنچا دیا۔ اگر ہم قوت خرید کو مد نظر رکھیں تو عالمی بینک کے مطابق یہ 93,521 امریکی ڈالر تک پہنچ جاتی ہے، جو کہ دنیا میں سب سے زیادہ ہے۔ اس وقت ملک میں قطریوں کی تعداد صرف 3 سے 3.5 لاکھ کے لگ بھگ ہے، جو ملک کی کل 30 لاکھ آبادی کا صرف 10% ہے۔ ان افراد میں زیادہ تعداد غیر ملکیوں کی ہے۔ مختصر دوستو یہ کہ اب قطر کی جانب سے فٹ بال ورلڈ کپ میں 2 لاکھ ملین امریکی ڈالر سے زیادہ کی سرمایہ کاری اس کی معیشت کی وسعت کی عکاسی کرتی ہے۔ یہ تاریخ کا سب سے مہنگا ورلڈ کپ ہے، جس میں 8 اسٹیڈیم، ایک نیا ہوائی اڈہ اور ایک نئی میٹرو لائن بچھائی گئی ہے۔ دنیا میں ایک دلچسپ جزیرہ ایسا بھی ہے جس کا مالک ملک ہر 6 ماہ بعد بدل جاتا ہے۔ سیزنٹ آئی لینڈ ایک چھوٹا سا جزیرہ ہے جو فرانس اور اسپین کے درمیان ایک قدرتی باڑ کا کام بھی کرتا ہے۔ جزیرے پر کوئی نہیں رہتا کیونکہ اس پر سبزے کے علاوہ کوئی دوسری سہولت موجود نہیں ہے، تاہم اس کی سیاسی اور تاریخی اہمیت بہت دلچسپ ہے۔ فرانس اور اسپین کی 30 سالہ جنگ کے بعد اس جزیرے کی ملکیت کا معاملہ پیش آیا تو دونوں طرف کی حکومتوں اور افواج نے اس کی ملکیت پر مذاکرات کرنے شروع کیے۔ 11 سال میں کل 24 اجلاس ہوئے اور ایک معاہدہ ہوا کہ یہ جزیرہ دونوں ملکوں کی ملکیت میں شامل رہے گا۔ پھر یوں ہوا کہ فرانس کے بادشاہ لوئی نے ماریا تھریسا سے شادی کر لی، جو اسپین کے بادشاہ فلپ چہارم کی بیٹی تھی۔ شادی کی یاد میں جزیرے پر ایک یادگار تعمیر کی گئی اور اسے امن کی علامت قرار دیا گیا، اور فیصلہ ہوا کہ جزیرہ 6 مہینے فرانس اور 6 مہینے اسپین کی ملکیت رہے گا، تاہم اس سے قبل تاریخی طور پر یہ اسپین کی ملکیت تھا۔ تاہم عام شائقین صرف خاص مواقع پر ہی یہاں آ سکتے ہیں۔ ان میں سال کے وسط کی تقریب سب سے اہم ہے، جس میں فرانس اور اسپین دونوں ممالک کے لوگ شریک ہوتے ہیں۔ دونوں ممالک کی بحریہ یہاں کی نگرانی بھی کرتی ہے۔ صدر رجب طیب اردوان نے اعلان کیا ہے کہ ان کے سپاہی ٹینکوں کے ساتھ کرد جنگجوؤں پر یلغار کریں گے۔ ان کے ملک کی زمینی افواج شام میں کرد جنگجوؤں کو نشانہ بنائے گی۔ ان کی طرف سے یہ ریمارکس اس وقت سامنے آئے ہیں جب تک توپ خانے نے کردوں کے شام میں ٹھکانوں پر حملے شروع کر رکھے ہیں۔ اللہ نے چاہا تو ہم تخریب کاروں کو اب اپنے سپاہیوں اور ٹینکوں سے جڑ سے اکھاڑ پھینکیں گے۔ ترک صدر نے اس سے پہلے بھی یہ کہا تھا کہ کرد تخریب کاروں کے خلاف آپریشن فضائی کارروائی تک محدود نہیں رہے گا۔ اس آپریشن میں زمینی افواج کو بھی شامل کیا جائے گا۔ دوسری جانب سیرین ڈیموکریٹک فورسز کا کہنا ہے کہ ترکیہ کی حالیہ بمباری کے نتیجے میں 15 شہری مارے جا چکے ہیں۔
امریکہ نے اس امر پر سخت تشویش کا اظہار کیا ہے۔ امریکہ نے اپنی اس تشویش سے ترکیہ کو آگاہ کر دیا ہے۔ ترکیہ کو ان کارروائیوں کے نہ کرنے کے لیے بھی کہا گیا ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ سیرین ڈیموکریٹک فورسز اور YPG امریکی اتحادیوں میں شامل ہے، جبکہ ترکی کے ساتھ ان کی گہری دشمنی ہے۔ ایک آسٹریلوی سائنسدان نے اپنے مضمون میں بتایا ہے کہ چاند کی سطح پر موجود مٹی، پتھروں اور چٹانوں میں اتنی آکسیجن موجود ہے کہ وہ 1,00,000 سال تک دنیا کے 8 ارب انسانوں کے لیے کافی رہے گی۔ یعنی اگر ہم کوئی ایسی ٹیکنالوجی بنا لیں جو چاند کی مٹی اور پتھروں سے مؤثر طور پر آکسیجن الگ کر سکے، تو چاند پر انسانی بستیاں بسانے کے خواب کو تعبیر دینا بھی بہت آسان ہو جائے گا۔ سائنس کے ماہر جان گرانٹ کا یہ مضمون دی کنورسیشن ویب سائٹ پر حال ہی میں شائع ہوا ہے۔ چاند پر ہوا اتنی کم ہے کہ اسے نہ ہونے کے برابر سمجھا جا سکتا ہے۔ اس میں بھی زیادہ مقدار ہیلیم اور ہائیڈروجن گیسوں کی ہے۔ چاند کی سطح پر پھیلی ہوئی مٹی، پتھروں اور چٹانوں کو مجموعی طور پر قمری غلافی چٹانیں یا مون ریگولس بھی کہا جاتا ہے، جن میں آکسیجن ضرور ہے لیکن معدنیات کے طور پر آکسیجن کمپاؤنڈز کی شکل میں۔ گرانٹ کا کہنا ہے کہ چاند کی غلافی چٹانوں میں 45% آکسیجن ہے، لیکن اسے مرکبات سے آزاد کر کے خالص گیس کی حالت میں لانے کے لیے بہت زیادہ توانائی کی ضرورت ہوگی۔ تاہم اگر کسی طرح سے چاند پر اس توانائی کا بندوبست کر لیا جائے یا کوئی ایسا طریقہ ایجاد کر لیا جائے جس سے کم توانائی خرچ کر کے معدنیات سے خالص آکسیجن گیس الگ کی جا سکے، تو چاند پر انسانی رہائش کے لیے آکسیجن کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ انہوں نے ناسا کا حوالہ دیتے ہوئے لکھا کہ ہر انسان کو روزانہ سانس لینے کے لیے 800 گرام آکسیجن درکار ہوتی ہے، یعنی یہ 630 کلو گرام آکسیجن ایک انسان کے لیے 2 سال تک کافی رہے گی۔ گرانٹ نے حساب لگایا کہ اگر پورے چاند کی سطح پر صرف 10 میٹر گہرائی تک کھدائی کر کے ریگولس نکالی جائے اور اسے آکسیجن بنائی جائے تو اس کی مقدار اتنی زیادہ ہوگی کہ 8 ارب انسانوں کے لیے 1,00,000 سال تک کافی رہے گی۔ مطلب یہ کہ چاند پر انسانی بستیاں بسائی جا سکتی ہیں۔ دوستو، یہ بڑی ہی عجیب خبر ہے جو کہ بھارت سے ہے۔ بھارتی سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ انہوں نے کاکروچ کے دودھ کے ایسے فوائد دریافت کر لیے ہیں کہ جان کر لوگ گائے اور بھینس کے دودھ کو بھول جائیں گے۔ انڈیا ٹائمز کے مطابق بھارتی شہر بنگلور کے انسٹی ٹیوٹ آف اسٹیم سیل بائیولوجی اینڈ ری جنریٹو میڈیسن کے سائنسدانوں نے اپنی تحقیق کے رزلٹ میں بتایا ہے کہ کاکروچ کا دودھ گائے اور بھینس کے دودھ سے زیادہ مفید اور غذائی اجزاء سے بھرپور ہوتا ہے۔ تحقیقاتی ٹیم کے سربراہ کا کہنا تھا کہ لال بیگ کے دودھ میں پروٹین، ضروری امائنو ایسڈز، لحمیات اور شوگر کی مناسب مقدار موجود ہوتی ہے، جو انسانوں کی غذائی ضروریات پوری کرنے کے لیے ناگزیر ہے۔ اس دودھ میں پروٹین اس قدر پائے جاتے ہیں کہ اپنی افادیت کے پیش نظر مستقبل میں سپر فوڈ قرار دیا جا سکتا ہے۔ دوستو، سوشل میڈیا پر بھارتی سائنسدانوں کی اس تحقیق کا کافی مذاق بنایا جا رہا ہے۔ ایک صارف نے لکھا کہ میں نہیں جانتا کہ کاکروچ کا دودھ کیسا ہوتا ہے، لیکن ایمانداری سے اگر یہ دودھ مجھے لافانی، فولادی یا لوہادی بھی بنا دے تو میں پھر بھی اسے نہ پیوں۔ امریکہ میں جلتی ہوئی گاڑی پر شیرخوار بچی کو چھوڑ کر بھاگنے والے باپ کو سزا سنا دی گئی۔ یہ واقعہ اپریل 2019 میں پیش آیا تھا۔ 28 سالہ نارمن بچی کا باپ منشیات کی بھاری مقدار اور اپنی 19 ماہ کی بچی کو لے کر جا رہا تھا۔ جب پولیس نے اسے روکا تو اس نے گاڑی بھگا لی۔ جب اس کی گاڑی سے دھواں نکلنے لگا تو اس نے بیگ جلتی گاڑی سے باہر پھینکا اور خود بھی چھلانگ لگا دی، مگر اپنی بیٹی کو اسی گاڑی میں چھوڑ دیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ملزم خود بیگ سمیت جنگل میں فرار ہو گیا، اور جب پولیس نے بچی کو ریسکیو کیا تو وہ وفات پا چکی تھی۔ بچی کے باپ کو واقعے کے اگلے روز گرفتار کر لیا گیا اور اسے عدالت میں پیش کیا گیا۔ عدالت میں اس کا کہنا تھا کہ مجھے یہ امید تھی کہ پولیس اہلکار میری بچی کو ریسکیو کر لیں گے۔ دوستو، یاد رہے کہ ملزم کے خلاف کیس 2 سال سے زائد عرصے تک چلتا رہا، جس کے بعد عدالت نے 28 سال قید کی سزا سنا دی ہے۔
سائنسدانوں نے لوگوں کے دماغ کی ریئل ٹائم مانیٹرنگ کے ذریعے ان کی بزدلی ختم کرنے اور انہیں بہادر بنانے کا حیران کن طریقہ دریافت کر لیا۔ سائنسدانوں کی تیار کردہ یہ ٹیکنیک انسانی دماغ کے افعال کو تبدیل کر کے اس میں اعتماد پیدا کرنے اور خوف ختم کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ یہ ٹیکنیک ذہنی صدمات سے لاحق ہونے والے نفسیاتی عارضوں یعنی پوسٹ ٹرامیٹک سٹریس ڈس آرڈر کا علاج ثابت ہو سکتی ہے۔ جاپان کے ایڈوانس ٹیلی کمیونیکیشنز ریسرچ انسٹی ٹیوٹ انٹرنیشنل کے سائنسدانوں نے اپنی تیار کردہ اس ٹیکنیک کو ڈیکوڈڈ نیورو فیڈ بیک کا نام دیا ہے۔ انہوں نے اس کے ذریعے fMRI سکینز پر لوگوں کے دماغ کی ریئل ٹائم سرگرمی کو مانیٹر کرنے کا کامیاب عملی مظاہرہ کیا ہے اور اس پر مزید تجربات کیے جا رہے ہیں۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔